آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے، 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے، تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو، اس پر چند چیزیں۔ نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسے ہی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے اپنے ساتھ، تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ، بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا، تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔
अबू हुरैरा जैसी हस्ती, उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। कि आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं, ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई, जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी फिर ओहद के इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा ये लिस्ट नहीं है, का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुतहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है। और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का इश्क़ रसूल था। आपने पहले अपने आका की अहले बैत को सामने रखा। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले नंबर पर मुसलमान तिजारत को फरोग दे, तिजारत करे। अगर चने ही बेचने पड़े ये भी तिजारत है, चने ही बेचने पड़े। बल्कि यहां तक अल्लाह अकबर, अगर किसी को मार्केट में जिल्लत की जगह खड़े रहना पड़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिस्के हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत की इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए पाकिटमार न बनो, चीटर न बनो, चोर न बनो, सूदखोर न बनो, किसी के माल को हड़प करने वाले न बनो, हलाल तिजारत करो, हलाल। और सुन लो, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना आप लोग तो दीनदार है, हम लोग तो दुनियादार है। मेरे भाई तू कोई दुनियादार नहीं है। अगर तू अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए हलाल तिजारत कर रहा है तो तू कोई दुनियादार नहीं है। मुसल्ले पे नफल कर पढ़ने वाले को उतना अजर नहीं मिलता जितना रिस्के हलाल कमाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब कोई बंदा थक कर अपने घर पे वापस आता है हलाल रोजी कमाकर, तो उसके पसीने की वजह से अल्लाह उसके थकन की बुनियाद पर उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। वाकया बयान करना मकसूद नहीं, आपने सुना होगा एक लकड़हारे के हाथ लकड़ियां काटते हुए सख्त हो गए, अल्लाह के रसूल ने उन हाथों को चूम लिया। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत नमाजी हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत साइम रोजेदार हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत मुजाहिद हुजूर ने किसी मुजाहिद के हाथ नहीं चूमे। लेकिन जिसके हलाल कमाने में जिसके हाथ सख्त हो गए थे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को चूमकर मोहब्बत का इजहार फरमाया और बता दिया गया जो हाथ हलाल कमाने में सख्त हो जाते हैं अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए तिजारत को फरोग दो। लेकिन आज के लड़के तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लड़कियों में लगे हुए हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं। कैसे तिजारत करेंगे? सारी दुनिया सुबह उठती है और हमारे जवान रात के 3 बजे तक सोते हैं और 12 बजे 1 बजे जब सारी दुनिया का आधा काम हो चुका होता है उस वक्त वो बेदार होते हैं। फजूल न बनो, फालतू न बनो, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। लोग कहते हैं तिजारत क्या करें? मैंने कहा जब मुल्क शाम की मंडी में साहिब मेराज आमिना का लाल बहैसियत ताजिर खड़े हो सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है? घर पे बैठकर नरम गद्दों पर बेकार न बनो, तिजारत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच्चा ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को नबियों के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत, इसलिए सच्चे ताजिर बनो। और एक बात आपसे कहता हूं, माल कमाओ
لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو, جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں, جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا, جوا برباد ہوگا, سود ہلاک ہوگا, سود برباد ہوگا. اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں, ایزی منی کے چکر میں, راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. کیا آپ نے بار بار نہیں سنا, اللہ اکبر, سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ حرام ہے, اس میں کوئی برکت نہیں. ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے, نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے, لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے. ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے. وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. اس لیے حلال کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. پہلے نمبر پر تجارت, جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. دوسرے نمبر پر زراعت, اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ, زراعت کا پیشہ اختیار کرو. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا. اللہ اکبر. انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے. اللہ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے. اچھا, زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے. یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے, آپ نے جو درخت لگایا ہے, جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا. جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا. پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے. یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. نمبر 3, تجارت, زراعت, اور اس کے بعد پھر دستکاری, کاراگیری کرو. آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے. حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے. چاہے اس کا نسب ہو, چاہے اس کا حسن ہو, چاہے اس کا علم ہو, چاہے اس کا تقوی ہو, اس کا بولنا ہو, چلنا ہو, پھرنا ہو, معصوم ہوتا ہے نبی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے. جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام, کیا انسان ہے, کیا ہستی, سب تعریف کرتے تھے. لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, کہا آپ جاؤ اور بتاؤ, آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے. حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں, ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے. پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی, مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے. نبی زرہ بنا سکتا ہے, نبی زراعت کر سکتا ہے, نبی تجارت کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے, زراعت کے لیے؟ نہیں, آؤ غربت دور کریں, اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے, نماز چور بھی ہے, زکوٰۃ چور بھی.